منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، اچھی لگیں، بھائیں، ان سے نکاح کرو۔ مثنیٰ دو دو سے، وثلاثہ تین تین سے، ورباع اور چار چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تم نے دو بیویاں کر لیں یا تین بیویاں کر لیں یا چار بیویاں کر لیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو تمہیں یہ ڈر ہے کہ ان دو کے درمیان یا تین کے درمیان یا چار کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، تو اللہ فرماتا ہے فواحدہ، تو ایسی صورت میں صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے کانوں تک تو یہ آواز بہت پہنچی ہوگی کہ نا اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، سنا ہے نا آپ لوگوں نے، لیکن یہ بھی سن لو، اللہ کا پورا فرمان سنو، پھر میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، سنیے، بچہ بولنا مت بیٹا ہے، خاموش ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ 2 کرنے کے بعد یا 3 کرنے کے بعد یا 4 کرنے کے بعد ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہاں صاف صاف فرمایا بے شک نکاح ایک کرو، اور اگر 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو تو ان کے درمیان انصاف کرو۔ بے شک صرف نکاح کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اسلام میں 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک مرد اسلام میں بیعت وقت 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یعنی 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ صاحب ضروری ہے 4 رکھو۔ اگر ضروری ہوتا تو ہم سب کی 4 ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ میری تو ہوتی، ورنہ آپ کہتے مولانا صاحب خود ہی نہیں عمل کر رہے ہیں تو ہم کیا عمل کریں گے؟ تو مولانا لوگوں کی 4 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 2 ہوتی، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ ایک عورت سے شادی کی اور وہ عورت بیمار پڑ گئی اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ شوہر اس سے مجامعت کر سکے، جو میاں بیوی کے حقوق ہیں اس عورت کے ذریعے سے وہ شوہر کے حق پورا ہو جائے، اس لائق نہیں ہے اگر وہ عورت، تب پھر پوری زندگی اگر بیوی بیمار ہے تو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے طلاق دو پھر دوسری شادی کرو، اسلام نے اس کی اجازت نہیں تھی، اور فرمایا اگر تمہاری بیوی اس لائق نہیں رہ گئی ہے کہ تم اس سے صحبت کر سکو یا وہ تمہاری خدمت کر سکے، اس لائق نہیں ہے تو اس بیچاری کو پریشانی کے وقت میں تنہا مت چھوڑو، بلکہ اسلام تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں 4 شادیاں کرنا سنت ہے اور ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی سنت تو یاد ہے لیکن فرض بھول گئے، فیشن بنا رکھا ہے لوگوں نے، عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا ہے اور یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو قیامت کے دن اس کے جسم کا ایک دھڑا الگ کر دیا جائے گا. کئی دھڑوں میں انسان قیامت کے دن دکھائی دے گا جو اپنی 2 بیویاں رکھنے کے بعد ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا. انصاف کا کیا مطلب؟ ایک کو خرچ کے لیے 5,000 دیتا ہے، دوسرے کو خرچ کے لیے 50,000 دیتا ہے. یہ نا انصافی ہے. ایک کے پاس 1 رات گزارتا ہے اور دوسرے کے پاس 5 راتیں گزارتا ہے. یہ نا انصافی ہے نا. ایک کو پرانے پھٹے کپڑے پہناتا ہے، دوسری کو اچھے سے اچھا پہناتا ہے. یہ عورتوں کے ساتھ نا انصافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ 2 بیویوں کے ساتھ نا انصافی نہ کرے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی بیک وقت. ٹھیک ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں. 4 عورتوں سے اسلام نے شادی کرنے کی اجازت دی، لیکن 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے. یعنی ایک عورت سے شادی کر لی، اس کے کچھ دن بعد اپنی سالی یا اپنی بیوی کی بڑی بہن سے شادی کر لی، یعنی اس کی سگی بہن سے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، شادی کر کے اپنے گھر میں لانا اور 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا یہ اسلام میں حرام ہے. ایسے شخص کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کبھی بیوی بیمار ہو گئی، صحبت کے لائق نہیں رہی، تو یا تو اس کو طلاق دو تب دوسری شادی کرو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہوں اس بیچاری کو پریشانی میں تنہا مت چھوڑو بلکہ دوسری شادی کر لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. ایک بیوی نکاح میں ہے لیکن شہوت زیادہ ہے، تو اسلام کہتا ہے زنا مت کر، بھلے سے دوسری شادی کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 سے بھی اس کا کام نہیں چل رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے تب بھی زنا مت کر، تیسری کر لے. اور اگر 3 سے بھی تیرا کام نہیں چلتا ہے تب بھی گناہ کی طرف قدم مت اٹھا، 4تھی شادی کر لے. مگر 4تھی شادی، دوسری، تیسری اور 4تھی شادی اسی شرط پر ہے جب ان کا نان و نفقہ ادا کر سکے. ایک کو روٹی کھلائی نہیں جا رہی ہیں 2 روٹی اور 4 نکاح کرنے کو چلا ہے، ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا دی جائے گی قیامت کے دن. تو اسلام میں قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے اگر وہ نان و نفقہ ادا کر سکتا ہو عورتوں کا تو بیک وقت ایک عورت کے لیے 4 عورتوں سے شادی کرنا، نکاح کرنا یہ جائز ہے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب مسلمان کے لیے تو 4 جائز ہے لیکن نبی نے پھر 11 نکاح کیوں کیے؟ حضرات آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ میرے نبی نے جو پہلا نکاح کیا تھا وہ 25 سال کی عمر تھی میرے نبی کی، اور 40 سال کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور ایک شوہر سے بیوہ نہیں تھی حضرت خدیجہ، 2 شوہروں سے بیوہ تھی. کائنات کا نبی 25 سال کی عمر میں جو خود کنوارے ہیں ایک 40 سالہ بیوہ کو اپنے نکاح میں لا کے قیامت تک بیواؤں کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اس دور میں پیغمبر نے بیواؤں اور بدواؤں کی عزت کو بڑھایا ہے. جب لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، جب لوگ بیواؤں کی منہ کالے کر کے گدھوں پہ مکے کی گلیوں میں، عرب کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے ایک بیوہ کو سینے سے لگا کر قیامت تک ان بیواؤں کو عزت بخشی ہے، بدوا کو عزت بخشی ہے. حضرات خود میرے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں، لیکن یاد رہے میرے نبی کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی میرے نبی نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کے نکاح میں تھی کوئی دوسرا نکاح نبی نے نہیں کیا تھا. اور ایک بات مزے کی اور بتاؤں آپ کو، بہت اونچی بات بتا رہا ہوں، اپنی زندگی میں شاید دوسری یا تیسری بار بتا رہا ہوں، اس بات کو سنیں گے آپ لوگ؟ تیار ہیں؟
یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے ایک مرد کی مردانگی جنت کے 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے. یعنی 40 دنیا کے مرد اور جنت کا ایک مرد مردانگی برابر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 جنتی مردوں کی مردانگی کی طاقت تھی. سمجھ گئے؟ اس کا مطلب جتنے اس دنیا کے 4000 لوگوں کے پاس مردانگی ہوتی ہے وہ تنہا ہمارے نبی کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کلو بھائی تھوڑا توجہ چاہوں گا. آپ بہت بزی رہے ہیں تو یہ بہت اونچی بات تھی، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا. یعنی حضور کو کی جو مردانگی تھی، آپ شرمائیے مت. آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے باپ کی عمر کے ہیں، اور میرے بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن اسلام سنیے. یہ بخاری شریف میں جتنے دنیا کے 4000 مردوں کی مردانگی جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت مردانگی کے اعتبار سے میرے نبی میں تنہا تھی. بے شک. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے باوجود، اتنی مردانگی ہونے کے باوجود، ایک بی بی پر اکتفا کرنا یہ میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. اور امت کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اگر مردانگی چاہے جتنا جوش مارے، مگر بنا ضرورت دوسری شادی بھی مت کرنا. بے شک. سبحان اللہ. یہ میرے نبی نے فرمایا. بے شک. اگر زنا کی طرف قدم بڑھ رہے ہو تو دوسری شادی کرنے کی گنجائش ہے. یا دوسری صورتیں جو میں نے آپ کو بتا دی. حضرات گرامی، تو میرے نبی کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ تھی، میرے نبی نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی. اور جب میرے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، اور یہ بھی سنیے، حضور کی 7 اولاد ہیں، جس میں 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں. لڑکوں میں حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور 4 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی. معلوماتی تقریر سناؤں گا انشاءاللہ اور جلدی ختم بھی کر دوں گا. کتنی اولاد ہے حضور کی؟ 7. کتنے لڑکے؟ 3. لڑکیاں کتنی؟ 4. اس پر جمہور علماء کا، مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور کے 3 لڑکے 4 لڑکیاں تھیں، جن میں ایک لڑکا حضرت ابراہیم، یہ حضور کی باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ. یہ حضرت ابراہیم ان کے بطن پاک سے ہے. ماریہ قبطیہ جو حضور کی باندی تھی، اور باندی سے بغیر نکاح کے وطی کرنا جائز ہوتا تھا، اور ان کی اولاد آقا کی اولاد کہلاتی تھی. تو مدینے کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام عالیہ ہے. عالیہ گاؤں میں اللہ کے نبی نے حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے ایک گھر بنوا دیا تھا، اور اسی گھر میں وہ رہا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کے وہاں ملا کرتے تھے. ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع حضور کو خوشخبری دینے کے لیے آئے. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو لڑکا عطا فرمایا ہے، بیٹا عطا فرمایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سن کر کے حضرت ابو رافع کو ایک غلام تحفے میں پیش کیا. پتہ چلا کہ جب بچے پیدا ہو، اپنے گھر میں لڑکا پیدا ہو، تو یا لڑکی پیدا ہو، تو گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، قریبیوں کو تحفہ دینا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. تو حضور کی ایک اولاد حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہے. باقی 6 اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے. سبحان اللہ. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضور کے 10 نکاح اور ہوئے. لوگ کہتے ہیں مین مسلمان بچوں سے مزہ لیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں سے. ارے بھائی سفیان، عبد الرحمن اور غلام محمد کہ جی بھائی بتائیے کہ ارے تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں.
تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں، اور مسکرا مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا علم ہے نہیں، اتنا علم نہ سیکھنے کی کوشش کی ہے اور نہ کتابوں سے قربت رکھی ہے، اس لیے شرمندگی کے ساتھ اپنا چہرہ چھپا کر کے گھر میں چلے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، اپنے ان بچوں سے کہوں گا اور تمام سامعین سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کو ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ میرے نبی نے جو 11 نکاح کیے ہیں ان میں صرف ایک ہی کنواری تھی، توجہ چاہوں گا، جو میرے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں ان میں صرف ایک ہی کنواری تھی، ان کا نام ہے حضرت عائشہ، باقی جتنی تھی یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا سہارا روٹھ گیا اسے مدینے والے نے سہارا دے دیا ہے۔ اصل میں عرب کے کلچر میں یہ بات تھی کہ عرب کے لوگ، چپو یار مولانا، لوگ ذمہ داریوں کو محسوس کیا کرو، عرب کے کلچر میں یہ بات تھی کہ عرب کے لوگ رشتہ داری کو بہت چاہتے تھے، رشتہ دار پر مرتے تھے، مرنا بولتے اس کو، فدا ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نکاح کیے تاکہ رشتہ داری بڑھے، تاکہ اسلام بڑھے۔ اور دوسری وجہ یہ، حضور نے کچھ صحابہ، جو نوجوان صحابہ تھے، وہ جنگ میں چلے جاتے تھے اور وہیں شہید ہو جاتے تھے۔ اب ان کی بیوہ کا کیا ہوگا؟ تو جن کی خواہش ہوئی، حضور نے انہیں اپنے نکاح میں لے کر کے حضور ان کے لیے سہارا بن گئے۔ اس لیے حضور نے اتنے نکاح فرمائے۔ یہ شوقیہ نکاح نہیں تھے، سمجھ گئے بھائیو؟ شوقیہ نکاح نہیں تھے، اس لیے نکاح ضرورت ہو تو کرنا چاہیے، شوق پورے کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد اب آئیے اللہ کا دوسرا فرمان۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شادی شدہ نہ ہو ان کے نکاح منعقد کرو۔ تم میں سے جو شادی شدہ نہ ہو، توجہ سنیں گے، ان کے نکاح کرو، اور تمہارے جو باندیاں اور غلام ہیں ان کے بھی نکاح کرو جو نیک ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کیونکہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جائیں گے، اللہ انہیں مالدار فرما دے گا۔ یہ اللہ کا صاف اعلان ہے، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ، کیونکہ اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ کتنے لوگ یہیں بیٹھے ہوں گے جن کی تقدیریں شادیوں کے بعد صبری ہوں گی؟ بولو، کتنے لوگ آپ میں سے ہوں گے؟ کتنے لوگ محلے میں ہوں گے آپ کے جو شادی سے پہلے دہاڑی مزدور تھے اور شادی کرنے کے بعد اللہ نے انہیں غنی بنا دیا؟ اس لیے یہ اللہ کا اعلان ہے، نکاح کرو، کیونکہ یہ نکاح جو انسان کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے فضل سے مالدار فرما دیتا ہے۔ حضرات، یہ 2 آیت کریمہ میں نے پڑھ دی، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ نکاح سنت ہے نبیوں کی۔ میرے نبی نے بھی نکاح کیا ہے اور نبیوں نے بھی نکاح کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے۔ ہماری ماں بہنیں، ان کی آواز نیچے آ رہی ہے، بہنوں آپ خاموش ہو جاؤ، عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، یعنی اس کو اتنی تیز نہیں ہونا چاہیے کہ اجنبی مرد سنے۔ ہماری بہنیں جو میری باتیں سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار فرمائیں، آپ کی آواز نیچے تک آ رہی ہے جو اچھی بات نہیں ہے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
اور ہم نے تم اے رسول ہم نے تم سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ہم نے ان رسولوں کو بیویاں اور بچے عطا فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یہ سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے اور رسولوں کو بیویاں بھی عطا فرمائی اور بچے بھی عطا فرمائے. تو یہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے. اب سنیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت, نبی ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ضجاع. نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جوانوں کے گروہ, اے جوانوں, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادیاں کرنے کی تو وہ شادی کریں. حضور فرماتے ہیں, آپ لوگوں کے ذہن بالکل حاضر نہیں, جبکہ میں تقریر جو ہے بہت ڈھنگ کی کر رہا ہوں, معلوم ہے چھوٹو بہت بول رہے تھے آپ, چلو میں نے قبول کر لیا, آپ بولنا مت, ہے نا, بیٹھ جاؤ. چلیے ٹھیک ہے, ٹھیک کر لیں گے ہم, ٹھیک کر لیں گے. تو میری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ لوگ سنو, تھوڑی دیر کی تقریر ہو جائے, کچھ باتیں ہو جائیں دین کی. حضرات اللہ فرماتا ہے اے جوانوں کے گروہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج, کیونکہ یہ شادیاں اجنبی عورتوں کی طرف نکاح کو جانے سے روکتی ہیں. وأحسن للفرج, اور یہ شادیاں شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ضجاع, اور حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتا شادی کرنے کی اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے, کیونکہ روزہ یہ شہوت کو توڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہے نا, شادیاں کرو, اور شادی کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھا کرو. ایک بار میں طالب علم تھا, چھتیس گڑھ جو انڈیا کا ایک صوبہ ہے وہاں گیا تھا تراویح سنانے کے لیے, پڑھتا تھا میں اجودھیا میں. تو میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے گیا, غالباً سن 2007 یہ 6 کی بات ہے. ایک جین کے یہاں میں کمپیوٹر سیکھنے گیا تھا, تو کچھ دن جاتا رہا, اس کے بعد ایک دن بعد وہ بولے کہ آپ دھرم گرو ہیں کیا؟ میں نے کہا ہم یہی مان لیجئے, چلیے میں تراویح سنا لے ہوں, دھرم گرو مولانا لوگ, ہمارے یہاں مولانا لوگ دھرم گرو ہوتے ہیں تو ویسے ہی میں ہوں. تو اس نے کہا تو آپ کی شادی ہوگی کیا؟ میں نے کہا جی دھرم گرو کی نہیں ہوگی تو پھر چیلوں کی کیسے ہوگی؟ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان مولانا لوگوں کی شادی اسلام میں نہیں ہوتی. اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے ہمیں پہاڑوں پہ جانے سے بچایا ہے اور ننگا رہنے سے بھی بچایا ہے, انسان بنایا ہے انسان. سبحان اللہ. وہ دھرم گرو نہیں ہے جو شادی نہ کرتا ہو, سمجھ گئے؟ تو لوگوں نے شادی نہ کرنے کو فیشن بنا لیا. ہمارے انڈیا میں چلے جائیے, جتنے بڑے بڑے نیتا ملیں گے بہت کم شادی شدہ ملیں گے. اگر انہی کے راستے پر سب چلے جائیں تو 100 سال کے اندر پوری دنیا ختم ہو جائے گی. پتہ چلا یہ جتنے بغیر شادی شدہ ہیں یہ دھرتی کے لیے بوجھ ہے, اور جو شادی شدہ ہے وہ دھرتی کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبھی لوگ اگر شادی نہیں کرے تو بتائیے دنیا بند ہو جائے گی کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی, بولو, صاف ستھری بات بولو نا, ہے نا. تو شادی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادیاں کرو, اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا شادیاں کرو, کیونکہ شادی میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک جگہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا
وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے زندگی میں 3 چیزیں ملی. وہ انسان بہت خوش نصیب ہے. حضور فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ حضور نے فرمایا. میرے نبی نے فرمایا وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے 3 چیزیں ملی. ان میں سے پہلی چیز ہے نیک خاتون، اچھی بیوی. بولو سبحان اللہ. اللہ کی نعمت ہے، سمجھ گئے، نیک بیوی. اور دوسری چیز آقا فرماتے ہیں اچھا گھر. جسے اچھا گھر رہنے کو مل جائے سمجھ لو وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب نے 1 کروڑ کا مکان بنا لیا، یا فلاں سیٹھ صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے اتنے کروڑ کا بنا لیا، فلاں نمازی صاحب نے، ان کی تو اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہے، وہ تو دنیا دار ہیں. ایسا نہیں ہے بھائیو. اچھا مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور حضور فرماتے ہیں جسے اچھا مکان ملے وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو اچھا مکان کا ہمارے علماء نے 2 مطلب بیان کیا ہے. ایک تو یہ اچھے مکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہنے کے لیے بہتر ہو، اچھے سے بنا ہو، ڈھنگ سے بنا ہو، کشادہ ہو، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مکان بھلے سے جیسا ہو لیکن اس کے پڑوسی اچھے ہوں، تو وہ بھی خوش قسمت انسان ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر بہت اچھا ہے مگر پڑوسی بہت بڑے شیطان ہوتے ہیں، اس کی زندگی بھی جہنم اور اس کی زندگی بھی جہنم. اللہ غلط پڑوسیوں سے بچائے، ہے نا، ورنہ پوری زندگی پڑوسیوں سے ہی جو ہے پریشان رہتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کون کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، پڑوسی لوگ، اس سے دنیا کو کوئی مطلب نہیں لیکن پڑوسی کو بہت شوق رہتا ہے کدھر جا رہا ہے نا. کچھ پڑوسی تو معاذ اللہ چغل خور بھی ہوتے ہیں جو چغلی کرتے ہیں. میں بھی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے نا. لیکن وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے پڑوسی اچھے ہوں. سبحان اللہ. اگر پڑوسی اچھے ملیں تب بھی ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، اور اگر غلط مل جائیں تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور انہیں بتاؤ ایک پڑوسی کی حیثیت ایک بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے. ہدایت کی دعا کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک مت کیا کرو، چاہے وہ جتنے برے ہوں مگر آپ اپنا بہتر ان کے سامنے پیش کیا کرو. تو نبی نے فرمایا اچھی بیوی جسے مل جائے وہ بہت خوش نصیب، اور جسے اچھا مکان مل جائے وہ بہت خوش نصیب، اور جسے سواری اچھی چلنے کے لیے اچھی سواری مل جائے وہ بھی بہت خوش نصیب ہے. یہ 3 چیزیں میرے نبی نے فرمائی. 3 چیزیں خوش نصیبی سے ہیں. آج کے دور میں اگر کسی کے پاس کار ہے چلنے کے لیے تو سمجھیے وہ بھی بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ کار سے اچھی سواری تو پھر بہت کم ہی ہوتی ہے. ہیلی کاپٹر کہاں کسی کو جلدی ملتا ہے. تو آج کے دور میں کار اچھی سواری ہے، ضرورت بھر کے لیے کافی ہوتی ہے. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وہ انسان بڑا بدبخت ہے جسے 3 چیزیں نہ ملی ہوں، اچھی بیوی نہ ملی ہو، اچھا مکان نہ ملا ہو، اور چلنے کے لیے اچھی سواری نہ ملی ہو. وہ انسان بدبخت ہے، یہ اس کی بدبختی سے ہے. سبحان اللہ. تو جسے مل جائے تو سبحان اللہ وہ خوش نصیب ہے. آپ میں سے جن کی بیوی اچھی ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جن کے پاس اچھے گھر ہوں بڑے خوش نصیب ہیں، ہے نا. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے، آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے، مجھے یہ امید ہے کہ ماشاءاللہ بیویاں بھی اچھی، گھر بھی اچھے، اور سواری بھی اچھی. اللہ اس منزل پر سب کو فائز فرمائے. حضرات اس کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. نبی فرماتے ہیں یہ ساری دنیا متاع زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور دنیا کا بہترین متاع، بہترین زندگی گزارنے کا سامان آقا فرماتے ہیں المرأة الصالحہ، وہ نیک خاتون ہے، نیک بیوی ہے نا. یہ ساری دنیا، توجہ رکھیں گے حدیث پر، یہ ساری دنیا متاع زندگی ہے. متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کا سامان. یہ ساری دنیا متاع زندگی ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. المرأة الصالحہ حدیث شریف میں آیا ہے.
المرأۃ الصالحہ کی پہچان کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں المرأۃ الصالحہ؟ تو میرے نبی نے یہ بھی واضح فرما دیا. آقا نے فرمایا نیک بیوی کی 3 پہچان ہے. پہلی پہچان اس کی یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے اور اس کا دل خوش ہو جائے تو سمجھ لو وہ مرأۃ صالحہ. سبحان اللہ بے شک. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو وہ فوراً حاضر ہو جائے، سمجھ لو وہ نیک خاتون ہے. اور تیسری پہچان نیک خاتون کی یہ ہے کہ جب شوہر کسی ضرورت سے باہر چلا جائے بزنس کے لیے یا کمانے کے لیے تو وہ عورت، اس کی بیوی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے گھر کا خیال رکھتی ہے اور اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بھی نیک بیوی ہے. یہ 3 پہچان ہے اس کی. سمجھ گئے آپ لوگ؟ پہ یاد بھی کر رہے ہیں صرف سن رہے ہیں؟ یاد کرو، اچھی اچھی باتیں ہیں. کئی کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مجموعہ ہے، مجموعہ ہے نا. نیک خاتون کی دنیا کا سب سے بہترین متا نیک خاتون. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر بلائے تو فوراً حاضر ہو جائے، شوہر دیکھے تو دل خوش ہو جائے، اور شوہر جب باہر چلا جائے تو اس کی بیوی اپنی عزت کا خیال رکھے. مگر آج میاں بیوی میں نہیں بنتی. اکثر گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں. اللہ بچائے ہمیں. اسلام نے دونوں کے حقوق متعین کر دیے ہیں. عورتوں سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، توجہ سے سنیں گے،